السلام علیکم دوستو، میں ہوں معظم فخر۔ کھیل فائنل راؤنڈ میں داخل ہو چکا اور اب دونوں طرف یعنی کہ حکومت اور اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم نے اپنے آخری راؤنڈ کے لیے جارحانہ حکمت عملی تیار کرنا شروع کر دی ہے، اور اب تو حکومتی حلقوں کی جانب سے بھی اس بات کیا واضح اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ میں نہ صرف رابطے ہیں بلکہ اس میں پیش رفت ہوتی جا رہی ہے، اور اب یہ بھی کہا جانا شروع کر دیا ہے حکومتی حلقوں نے کہ پیپلز پارٹی وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے۔ یہ معاملات کیا ہیں، کیسے چل رہے ہیں، اور یہ فائنل راؤنڈ کیوں ہے اور یہ کس طرح کھیلا جائے گا، اس کی تو میں ڈیٹیلز آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آج کی ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج پی ڈی ایم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر فارن فنڈنگ کیس کے جلد از جلد فیصلے کے لیے احتجاج کر رہی ہے۔ پی ڈی ایم کی تمام قیادت الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر جمع ہوگی اور ایک اپنی جو میمورنڈم ہے، یادداشت ہے، وہ الیکشن کمیشن آفس میں چیف الیکشن کمشنر کو دے گی اور ان سے یہ ریکویسٹ کرے گی کہ اس معاملات کی جلد از جلد تحقیقات کر کے اس کے بارے میں فوری فیصلہ کیا جا سکے۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ کشمیر روڈ پر قائدین پہنچ چکے ہیں۔ پہلے وہ مولانا فضل الرحمان کے رہائش گاہ پر اکٹھے ہوئے، وہاں پر انہوں نے اپنی ایک چھوٹی سی میٹنگ کی، اپنے جو میمورنڈم انہوں نے الیکشن کمیشن کو پیش کرنا ہے اس کو انہوں نے تیار کیا، دوپہر کا کھانا کھایا، اور اس کے بعد وہ کشمیر روڈ پر پہنچ گئے ہیں، اور وہاں سے اب انہوں نے ریلی کی شکل کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آفس کے سامنے جانا ہے کلب روڈ پر۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک دوسری جو صورتحال ہے، حکومت کی جانب سے بھی تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں، اور شیخ رشید وفاقی وزیر داخلہ اپنے کل کے اس اعلان پر ابھی تک قائم ہیں کہ وہ کسی بھی صورت مدارس کے طلبہ کو اس احتجاج میں شرکت کرنے سے روکیں گے، کیونکہ ان کو وزیر اعظم پاکستان یعنی عمران خان کی دو ٹوک ہدایات موصول ہو چکی ہیں، اور ڈیفینیٹلی شیخ رشید کہہ چکے ہیں کہ میرا کپتان عمران خان اور میں کسی بھی صورت اس کی ہدایات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور اگر آج ایسا ہو جاتا ہے کہ شیخ رشید مدارس کے طلباء کو اسلام آباد داخل ہونے یا الیکشن کمیشن کے باہر جمع ہونے سے روکتے ہیں، تو پھر آج اسلام آباد کا منظرنامہ بالکل بدل جائے گا اور دم دم مست کلندر کے خاصے امکانات پائے جائیں گے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی، جس پر میں نے آپ کو بتایا تھا کل پی ڈی ایم کے سربراہ اجلاس کے اندر مولانا فضل الرحمان کی جانب سے اچھا طنز کا نشانہ بنے تھے وہ، اور اس ریلی کے اندر ان کی بھی بڑی شرکت ہے، اور پیپلز پارٹی کی قیادت جو مقامی قیادت ہے وہ وہاں پر موجود ہے، راجہ پرویز اشرف کی قیادت کے اندر شہری رحمان اور دیگر جو ان کے رہنما ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اپنے اصل موضوع کی طرف، کیونکہ یہ پی ڈی ایم کا احتجاج ابھی جاری ہے۔ رات کو اس کے بارے میں آپ کو تفصیلی اپڈیٹ دوں گا کہ وہاں پر کیا ہوا تھا، کیا کیا معاملہ چلے، اور میمورنڈم کے اندر کیا ہوا، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے ان کو کس قسم کی یقین دہانی کرائی، کیونکہ یہ فارن فنڈنگ کیس بھی اس وقت بڑی ٹرکی جاب بن چکا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف، فائنل راؤنڈ کیا ہے اور کس طریقے سے حکومت اور اپوزیشن دونوں نے اس کی تیاریاں کی ہیں، دونوں جارحانہ موڈ میں آ گئے ہیں معاف کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومتی شخصیات کون ہیں جنہوں نے اس بات کا واضح اعلان کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہیں۔ تو دوستو صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کل صحافیوں سے ایک مختصر سی گفتگو کی، اور جس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہی ہے، یعنی کہ دونوں طرف کھیل رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نہ صرف اپوزیشن کی سیاست کر رہی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رابطوں میں موجود ہے، اور حکومتی حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کو اس موقع پر آ کر کوئی ایک سائیڈ اپنانی چاہیے، حالانکہ یہ ان کی رائے، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ پیپلز پارٹی اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں میں ہے تو پی ڈی ایم کی ایک اور بڑی جماعت مسلم لیگ نون کے ساتھ مکمل لوپ میں ہے، اور جو بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ نواز شریف صاحب کو اس سے مکمل طور پر آگاہ رکھا جائے گا۔ تو حکومت کو کیا خطرہ ہے؟ میں نے آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، آج سے 2 دن پہلے میرا ویلاگ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو رابطے ہیں اس میں پیش رفت ہوئی ہے، اور اب یہ معاملہ ان ہاؤس چینج کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کے اندر کچھ رعایتیں بھی شاید پی ڈی ایم کو ملنے والی ہیں کہ وہ اچھے طریقے سے اس گیم کو منور کر سکے۔ اور سٹارٹنگ پوائنٹ پھر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پنجاب ہے، اور پنجاب کے اندر وہ اب گھمسان کا رن
ڈلنے لگا ہے، جس کے لیے شہزاد اکبر کو پرائم منسٹر نے خصوصی طور پر کچھ عرصے کے لیے ادھر لاہور بٹھا کے رکھا تھا، تاکہ وہ نہ صرف اپنے لوگوں کو جوڑ کے رکھیں بلکہ ادھر ادھر سے بھی جو نگ اکٹھے کر سکیں وہ کر لیں، اور لیکن اس میں ان کو خاصی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اب جو فائنل راؤنڈ چل رہا ہے اس کے اندر حکومت کو کیا خطرہ ہے؟ حکومت کو میں نے آپ کو ایک تو یہ بتایا کہ ان کو ایک نو کانفیڈنس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے غیر جانبدار ہونے اور ممکنہ طور پر کچھ حمایت اپوزیشن کی کرنے کا خطرہ لاحق ہے، اور دوسرا خطرہ لاحق ہے ان کو پیپلز پارٹی سے، کیونکہ پیپلز پارٹی اس وقت اپنے نرم نیریٹو کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہو چکی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کے روابط ڈیولپ ہو چکے ہیں، اور اس کے اندر الٹیمیٹ گینر تو شاید پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم ہوں، لیکن الٹیمیٹ لوزر صرف اور صرف عمران خان کی حکومت ہی ہوگی، اور یہی وہ پہلو ہے جو اس وقت حکومتی زوما کو ہضم نہیں ہو پا رہا، کیونکہ پیپلز پارٹی کی کسی بھی قسم کی مفاہمت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کا جو بینیفٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کو تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں ہیں وہ بھی اس کے ثمرات سے فیض اٹھائیں گی، اور یہی وہ امکان ہے جس سے حکومت کی اب نیندیں اڑنے والی ہیں اور اڑتی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب حکومت نے بھی اپنے لیے ایک جارحانہ موڈ کا بندوبست کر لیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ایک جانب براڈ شیٹ کا معاملہ ختم ہوا تو ریکارڈک کا معاملہ شروع ہو گیا، جس میں 6 ارب ڈالر کے ایوز پی آئی اے کے جو بیرون ملک اثاثے ہیں اس کو کنفسکیٹ کرنے کے لیے کارروائی شروع کر دی گئی ہے، اور لیکویڈیٹرز بھی شاید اپوائنٹ کر دیے گئے ہیں، لیکن اس پر پرائم منسٹر نے اجلاس بلانے کے بجائے کل اپنے ترجمانوں کا پھر ایک طویل اجلاس بلایا اسلام آباد کے اندر، جس میں ایک مرتبہ پھر ان کو یہ ہدایت کی گئی کہ اب براڈ شیٹ والے معاملے کو اس طریقے سے اٹھانا ہے کہ توپوں کا تمام رخ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف چلا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو دوبارہ فل فلیج ٹارگٹ کرنے کے لیے حکمت عملی بھی ان کو بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور اگر آپ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اگر آپ آج ٹویٹر پر فالو کریں تو آج آپ کو پی ٹی آئی براڈ شیٹ کے معاملے پر نون لیگ کو ٹارگٹ کرتے ہوئے 100% نظر آئے گی۔ آپ اس کا خود بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت یہ معاملہ کس حد تک سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہوا ہے۔ دوسری جانب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 دن پہلے کہ اپنے وی لاگ میں کہ براڈ شیٹ کے معاملے پر پرائم منسٹر عمران خان نے ایک تحقیقاتی کمیٹی بنانے کا اعلان کیا تھا اور اس کا فیصلہ کیا تھا، اور اس کے اندر اس وقت میری اطلاعات کے مطابق جو قانونی ٹیم ہے اس میں فروغ نسیم، فواد چودھری اور دیگر لوگ اس میں شامل تھے، لیکن کل انہوں نے اس ٹیم کو بدل کر اپنی پولیٹیکل ٹیم میدان میں اتاری ہے۔ فواد چودھری البتہ اس میں شامل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شیری مزاری اور شبلی فراز بھی اس میں شامل ہیں، اور اس کو یہ کہا گیا ہے، اس ٹیم کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ 48 گھنٹے کے اندر اندر نہ صرف اس کی رپورٹ پیش کریں بلکہ اس معاملے کو پبلک کے اندر اپوزیشن کو اڑا کے رکھ دیں، اور اب اس پر کام جاری ہے، اور بہت جلد آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ اب جو ٹیم ہے یہ چونکہ پولیٹیکل ٹیم ہے، اس نے اس میں سے پولیٹیکل بینیفٹس لینے کی کوشش کرنی ہے، تو یہ بھی اب معاملہ فائنل راؤنڈز کی طرف ہے، کیونکہ براڈ شیٹ کے اندر جو کمپنیز کا ذکر کیا گیا، جو نواز شریف صاحب کے اثاثہ جات کا ذکر کیا گیا اور جس پر پاکستان کو جرمانہ ادا کرنا پڑا براڈ شیٹ کو، وہ بھی تمام کی تمام جو پراپرٹیز ہیں اس کو نشاندہی براڈ شیٹ نے نہیں کی، بلکہ یہ وہ تمام پراپرٹیز ہیں جس کے بارے میں نیب دعویٰ کرتا رہا ہے کہ یہ پراپرٹیز نواز شریف صاحب کی ہیں۔ تو اس فیصلے کے اندر جو لندن ہائی کورٹ کے جج نے کیا تھا اس کے اندر بھی یہ کہا گیا کہ یہ دعویٰ نیب کا ہے کہ یہ پراپرٹیز نواز شریف صاحب کی ملکیت ہیں، اور اس کے مطابق ان کا یہ ویلیو آف اماؤنٹ بنتی ہے۔ اب چونکہ نیب خود یہ بات تسلیم کر رہا ہے کہ اس نے یہ ایسٹ نواز شریف صاحب کے بیرون ملک ریکور کیے ہیں، لہٰذا اس کا 20% براڈ شیٹ کو ملے گا۔ تو اب چونکہ نااہلی تو نیب کی ہے، اور لیکن انگلیاں ڈیفینیٹلی اب نواز شریف صاحب کے اوپر اٹھائی جائیں گی، اور اس کا پراپرلی انہوں نے بندوبست بھی کر لیا ہے، تو کھیل فائنل راؤنڈ کے اندر آ چکا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو مفاہمت ہے وہ اب خاصی حد تک آگے بڑھ چکی ہے، اور اس کا عملی ثبوت بھی آپ کو یہ نظر آئے گا کہ 28 سپٹمبر وہ تاریخ ہے، وہ مہینہ ہے جب پی ڈی ایم نے حکومت کے خلاف اپنی تحریک کا آغاز
کیا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2 جلسے ایسے تھے جس میں نواز شریف صاحب نے واضح طور پر فوج کے چند جرنیلوں کے نام بھی لیے تھے کہ یہ لوگ سیاست کے اندر مداخلت کر رہے ہیں. لیکن جیسے ہی یہ رابطے بحال ہوئے اور پیپلز پارٹی اس کے اندر لوپن ہوئی، اور اس کے بعد سے آپ آج تک دیکھیں کہ وہ لب و لہجے کے اندر خاصی حد تک نرمی آ چکی ہے. حتیٰ کہ جو نواز شریف صاحب کا 3 دن پہلے سوشل میڈیا پر خطاب تھا، وہاں پر بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ ٹائٹ لپڈ رہے. اب آخری 10 اووروں کا کھیل شروع ہو چکا ہے، اور اس آخری 10 اوورز کے اندر اپوزیشن اور حکومت دونوں نے اپنی اپنی فیلڈنگ بھی لگا لی اور اپنے اپنے بہترین بلے باز میدان میں اتار دیے ہیں. اب چھکو چوکے لگیں گے یا وکٹیں اڑیں گی، اس کا فیصلہ تو بہت جلد آخری 10 اوورز کا کھیل ختم ہونے سے پہلے ہو جائے گا. لیکن یہ بات طے ہے کہ اب براڈ شیٹ کے معاملے کو لے کر اور براڈ شیٹ کو ایک نیا پاناما بنانے کے لیے حکومت سر دڑ کی بازی لگا رہی ہے، اور دوسری جانب ہواؤں کا رخ بھی تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہواؤں کا رخ اس سمت میں ہے جہاں پر اپوزیشن جاتی ہے، یا یہ ہوائیں جو تیز ہوائیں ہیں یہ حکومت کو اڑا کر لے جائیں گی. اس کا فیصلہ بہت جلد ہو جائے گا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.